السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 27واں روزہ ہے اور گزشتہ شب لیلۃ القدر اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ سب کو نصیب ہوئی۔ آج کیونکہ ماہ رمضان مبارک 27 تاریخ تک پہنچ چکا اور اب یہ الوداع ہو رہا، یہ برکتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں جن کو نصیب ہوتی ہیں، اصل خوشی ان کو ہوتی ہے۔ اب یہ جو رات آ رہی ہے آگے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ برکت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ رحمت ہے، اور اس کی برکت کے یہ عالم ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمارا دل سلامت رہے، اس دن جس دن لوگوں کے دل سلامت نہ رہیں، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا مردہ دل، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں، اس دن ہم سب میں سے جو شخص یہ عمل کر لے اس کا دل زندہ ہو جائے، تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیلۃ الجائزہ کی رات کو عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب اس رات کی عبادت کوئی لمبی چوڑی تو نہیں، اس رات میں آپ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہوں، تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، درود و سلام پڑھ لیں، آپ کوئی بھی ذکر کر لیں، یعنی مخصوص اور معین کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا جی کہ اس کا کوئی خاص ذکر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اس رات کو زندہ کیسے کریں؟ اس کے لیے آسان حل یہ کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اور جو بیٹیاں ہیں وہ ظاہر ہے گھر میں نماز ادا کریں۔ تو اس رات میں جس طرح ہم لیلۃ القدر کی رات میں اپنے آپ کو ذکر الہی، عشق الہی، قربت الہی، محبت الہی میں مصروف رکھا، اسی طریقے سے اس رات میں بھی آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اس رات میں اللہ کریم بہت زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ ماہ رمضان مبارک کے ہر دن، ہر رات، پھر اس کے بعد ہر ساعت میں جو بخشش ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ضرب دے کے رب ذوالجلال اس چاند رات میں حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات ان راتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان راتوں میں سے جو 5 راتیں، ان راتوں میں سے جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کو اگر کوئی زندہ کر لے، کیا مطلب کہ رات کو عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، ذکر کریں، فکر کریں، تلاوت کریں، نعت سنیں، تو ان اذکار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ پاک کی محبت، تلاوت سننے کے ذریعے، نعت مبارکہ کے ذریعے، اس رات جو راتیں 5 ہیں ان میں سے ایک یہ آ رہی ہے، 5 راتیں اگر کوئی زندہ کر لے، پہلی خوشخبری اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا دل زندہ رکھے گا جس دن زندہ لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، جس دن زندہ لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس دن اس بندے کا دل زندہ ہوگا کہ جس بندے نے اس آخری یعنی رات لیلۃ الجائزہ، جس کو چاند رات کہتے ہیں، جو ماہ رمضان مبارک کے بعد نظر آتی ہے، جب شوال المکرم کا چاند نظر آتا، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی برکت والی، بڑے کرم والی، بڑی عنایت والی،
ایک تو یہ فرمایا اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے تو جس دن لوگوں کے دل، آج کل لوگ دل کے مردہ ہیں، خدمت دین، دعوت دین، خدمت خلق کی جب توفیق نہ ہو تو یاد رکھ لیں وہ لوگ مردہ دل ہوتے ہیں، جن کو کاروبار سے فرصت نہ ہو، جن کو زندگی کے روزگار میں مال سے غرض ہو، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے، کتنا منافع ہو رہا ہے، کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے، کتنا لوگوں کو آپ مال سیل کر رہے ہیں، 1 نمبر مال شو کر کے آپ 2 نمبر مال سپلائی کر رہے ہیں، یہ ساری بے ایمانی چلتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں کوئی ذرہ نہیں ہوتا، نہ تعاون ہوتا ہے، نہ وہ اپنے خدمت خلق کے کام کو شیئر کرتے ہیں، نہ دعوت دین کی اشاعت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نظروں میں مردہ دل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جس دن زندہ دلوں کے دل مردہ ہوں گے، اس دن اس رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کا دل مضبوطی کے ساتھ اللہ کریم زندہ رکھے گا۔ ایک بات۔ دوسرا، آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی اس رات عبادت کر لے، یعنی چاند رات عبادت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے جنت اسے ملنی ہی ملنی۔ بتائیے اتنی بڑی خوشخبری اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، اور غفلت اور سستی اور پھر توجہ بھی نہ ہو تو یہ ظلم ہے، اللہ کے ساتھ وفا نہیں، اللہ کے ساتھ محبت نہیں۔ لہذا آج 27واں روزہ ہے، رات 28ویں ہوگی، پھر اس کے بعد جو لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں سے ہے، پھر 29ویں۔ ابھی 29ویں کل آ رہی ہے رات، دن 28ویں کا ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی رات آئے گی جس رات چاند نظر آنے کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ رات لیلۃ الجائزہ، وہی رات رحمت کی ہے، کرم کی ہے۔ اس رات کو غنیمت جان، اس رات میں جو چاہے مانگے اللہ دیتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے رنگ برنگے سوشل میڈیا پہ اسکالر دیکھے ہوتے ہیں، بس یہ پڑھیں چھت پھاڑ کے آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا اور دوسرے کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ وقت دیتا، صبر دیتا۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک چیز نہیں ملتی تو صبر ہے، صبر سے بھی اجر ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے بڑی نعمتیں رکھی، اور نعمت میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو وہ دعا آپ کے سانسوں میں فیل ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، آپ کے گھر والا کوئی ہاسپٹل میں نہیں، آپ کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، آپ کے گھر میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی شدید طلب، اس کی طلب نہیں۔ یہ جو ہم خواہشات لے لیتے ہیں، یہ پھر ہم دعاؤں کے سپرد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں LCD TV دے دے، یا اللہ ہمیں ٹچ موبائل اتنا بڑا دے دے۔ یہ دنیا کی ضروریات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت والی ضروریات ہیں۔ آپ نے ٹچ موبائل لینا تو دعا کریں، یا اللہ مجھے ٹچ موبائل دے دے، میں اس سے دین کا کام کروں گا، پھر ٹھیک ہے، بات اچھی ہے کہ آپ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس رات کو غنیمت جانیے، اس رات میں اللہ سے رحمت مانگیے، اس کا کرم مانگیے، اس کی محبت مانگیے، اور حضور کی امت کے لیے دعا کریں، جو چاہیں مانگیں، اللہ کریم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔